استقبال رمضان کی چھٹی ہیڈنگ ہے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے لائحہ عمل بنانا، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ، تھوڑے دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اچھا، معلوم ہوا رمضان اور اس کا روزہ ہے ہی متقی بننے کے لیے۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور اس کا روزہ متقی بننے کے لیے، متقی وہ بنے گا جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اور تقوی ہر چیز کا ہوتا ہے، آنکھ کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا۔ جس طرح رمضان سے پہلے سحری افطاری کے سامان کی فکر ہوتی ہے نا، کہ پہلے سے سودے کا پرچہ بنتا ہے کہ بھئی سحری میں ہم کیا کھائیں گے، کھجلا کھانا ہے، پھینی کھانا ہے، دودھ ہے، دہی ہے، پراٹھے ہیں۔ اس طرح افطار میں بھی ہم لسٹ بناتے ہیں کہ بھئی افطار میں کیا کیا ہونا چاہیے، کوئی کھانا کھانے کا اہتمام کرتا ہے، کوئی چھولے پکوڑے، رول، سموسے وغیرہ، شربت، ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلے سے ہی گھر میں سودا آتا ہے، پہلے سے ہی جو ہے وہ ہر چیز آ جاتی ہے افطاری اور سحری کے حوالے سے۔ گھروں میں اس پر کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی سامان آ جاتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم گھر میں اس کا مشورہ کریں کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، جو ہے ہی در حقیقت تقویٰ کے لیے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپس میں بیٹھیں اور مشورہ کریں کہ بھئی رمضان میں ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آنکھوں کا تقویٰ کیا کریں گے؟ کم از کم 1 مہینہ ٹی وی بند کر دیں گے، جو کہ رمضان میں سب سے زیادہ ہی کھلتا ہے میرا خیال سے، کیونکہ سحری میں بھی کھل رہا ہوتا ہے، افطار میں بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، سارا دن بھی چل رہا ہوتا ہے، تو بند میرے خیال سے تو بند 1-2 گھنٹے بند ہوتا ہوگا۔ تو ہم آنکھوں کے تقویٰ کے لیے یہ کریں کہ کم از کم 1 مہینہ ٹی وی بند کر دیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ زبان کے تقوی کے لیے کیا کریں ہم؟ یہ گھر میں بیٹھ کے آپ نے سوچنا ہے، گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے کہ بھئی زبان کے تقوی کے لیے جس کے منہ سے بھی غیبت نکلے نا، اس کو فوراً روک دیں اور فوراً کہہ دیں کہ بھئی میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، تو ایسی باتیں نہ کرو جس سے ہمارا روزہ خراب ہو اور جو ہمارے روزے پہ اثر پڑے۔ اور آپ یہ کریں کہ مثلاً کتاب ہے تحفہ خواتین، اس سے 5 منٹ غیبت کے نقصانات پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ غیبت جب کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں وہ سارے نقصانات گھوم رہے ہوں گے تو آپ خود ہی رک جائیں گے۔ اچھا، کان کا تقویٰ، آپ بیٹھ کر یہ کہیں کہ بھئی کان کے تقوی کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ تو کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا، میوزک بالکل نہیں چلے گا بھئی، پہلے سے اعلان ہو جائے گھر میں کوئی گانا، کوئی میوزک گھر میں نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر بہت زیادہ ہی دل چاہ رہا ہے کچھ سننے کا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات یہ سنیں، ٹھیک ہے۔ پیٹ کا تقویٰ کیا ہے؟ پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ سحری اور افطاری میں حلال مال استعمال کریں، یہ ہے آپ کا پیٹ کا تقویٰ۔ یہ آپ گھر میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھ کر اور یہ لسٹ بنائیں اور یہ سوچیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ کس طرح سے رمضان کو رمضان کا حق دے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم متقی بن سکتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ روزہ جو ہے متقی بننے کے لیے، تو ہم متقی کس طرح سے بنے، روزے بھی رکھتے ہیں ہم اور ساتھ ساتھ گناہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت میں خود واضح ہے کہ روزہ ہے متقی بننے کے لیے۔ تو متقی ہم کس طرح سے بنیں گے؟ متقی تو ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہم متقی بنیں گے نا۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیں، ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مہمان آتا ہے، وہ اس کے لیے اس کے آگے کھانے میں آگے رکھتا ہے مربع، چٹنیاں، اچار وغیرہ، اور اس کے ساتھ گوشت بھی ہوتا ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، روٹی بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں مہمان کے آگے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو مہمان بہت خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ اس کے آگے مربع، چٹنیاں، اچار وغیرہ رکھتا ہے، لیکن نہ روٹی ہوتی ہے، نہ چاول ہوتے ہیں، نہ گوشت ہوتا ہے، نہ کوئی سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مہمان یہی کہے گا نا کہ میں کھاؤں کیا، یہ تو ساری اضافی چیزیں، ان سے تو پیٹ نہیں بھرے گا نا۔
ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا روزہ پیش کرتے ہیں. یہ جو ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے، تو وہ گناہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہوتے ہیں، بری نگاہ ہماری ہوتی ہے، صحیح ہے، سارا دن ہم پڑے رہتے ہیں، فرض فرائض بھی نہیں پورے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ نہ چاشت ہوتی ہے، نہ تہجد ہوتی ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، سارے برے کام ہوتے ہیں، لہو لعب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، بغض حسد، یہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ہم روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے جب ہمارا یہ روزہ، تو یہ روزہ صحیح ہے یا وہ روزہ صحیح ہے کہ ہم جو ہے صرف فرائض ادا کریں اور پڑھ کے سارا دن سوتے رہیں، کہ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے.